السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ دور حاضر میں طرح طرح کے فتنے ابھر رہے ہیں۔ ہر طرف برائیاں، بے حیائیاں، بدکاریاں جنم لے رہی ہیں۔ لوگ علم دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے برائیوں کے شکار ہیں، طرح طرح کے فتنوں کے شکار ہیں۔ غرض ہے کہ کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے کہ جو فتنہ اپنا سر اونچا کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو، جن میں سے ایک سب سے بڑا فتنہ وہ فتنہ ارتداد ہے۔ چاہے وہ فکری طور پر ہو، چاہے وہ عملی طور پر ہو، لیکن یہ فتنہ ارتداد بڑی سرعت کے ساتھ پھیل رہا ہے اور امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اسلام سے وابستہ ہونے کے باوجود پھر اسلام کو الوداع کہہ رہے ہیں اور اسلامی احکامات کو بالائے طاق رکھ کر دوسرے ادیان کو اپنا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، نہایت ہی شرمناک بات ہے اور نہایت ہی خسیس ترین فعل ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ جو شخص اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر وہ اسلام سے پھر جاتا ہے تو یقیناً وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ رویہ کافروں والا کیا جائے گا اور اس کے پچھلے کیے گئے تمام کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ یقیناً یہ قدم انتہائی افسوسناک قدم ہے، لیکن تعجب ہے کہ وہ اسلام کے جو ضابطۂ حیات ہیں، وہ اسلام کے جو ایک مکمل اور دائمی نظام زندگی ہے جس میں از اول تا آخر انسانیت کے تمام مسائل کے حل ہیں، لوگ اس دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے ادیان کو اپنا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ آخر کن کن وجوہات کی بنا پر ہماری نیو جنریشن، ہماری نئی نسلیں، بالخصوص مسلم لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں ارتداد کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، ان میں سے بعض بنیادی وجوہات یہ ہے کہ نمبر ایک، بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھنا۔ ایک والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے آراستہ کرائے۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ بچہ جب جوان ہو، جب بڑے ہو تو اسے صحیح اور غلط کی سمجھ آ جائے، وہ حلال اور حرام کے درمیان تفریق کر سکے، وہ یہ جان سکے کہ شریعت کن کن چیزوں کی اجازت دیتی ہے اور شریعت کن کن چیزوں سے ہمیں روکتی ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ معمول رہا، اگر ہماری اولادیں دینی تعلیم سے وابستہ ہوں گی تو یقیناً کوئی بھی ارتداد کے دہانے پر نہیں پہنچے گا۔ دوسری وجہ کہ اخلاقی تربیت کی کمی ہوتی ہے۔ جن بچوں کی تربیت صحیح طور پر نہیں ہو پاتی ہے اور جو بچے اپنے والدین کے زیر نگرانی میں اپنی زندگیاں بسر نہیں کرتے ہیں، یا یہ کہ والدین اس کو بالکل چھوٹ دیے ہوتے ہیں، بچہ جو چاہے کرے، وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ بددینی کے شکار ہوتے ہیں، وہ دین سے دوری اختیار کرتے ہیں، اسے دین اسلام پسند نہیں ہوتا اور ان کا رہن سہن، ان کی گفتگو، ان کا ماحول ایک الگ ہوتا ہے، جس کے بنا پر انہیں سنبھالنا بہت آگے چل کر بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو اگر دینی تعلیم سے آشنا کرا رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ ان کی تربیت پر نظر رکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، ان ساری چیزوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ گویا کہ ہر طریقے سے ان کے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ والدین کی نظر ہوں گی۔ تیسری وجہ،
کلی طور پر اپنے بچوں کو آزادی دے دینا، اپنے بچوں کو بیجا آزادی دے دینا، کلی طور پر انہیں آزاد کر دینا، کہ وہی بچہ جب دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو ان کا رہن سہن، ان کی بات چیت، یہ تمام چیزیں الگ ہو جاتی ہیں، ان کا ماحول الگ ہو جاتا ہے۔ تو ایک والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے کس حد تک آزاد چھوڑ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں سے پوچھے وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ان کا رہن سہن کیا ہے، ان کے ماحول کیا ہے، ان کے دوست یار کیسے ہیں، وہ کب کہاں اور کیوں جا رہا ہے، ان ساری چیزوں پر نظر رکھنا ایک والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کب؟ جبکہ بچہ چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہوں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً کل چل کر وہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو وہ کسی کی نہیں سننے والا، اس کے من میں جو آئے گا سو کرے گا۔ تو یہ ایک والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک وجہ مخلوط تعلیمی نظام بھی ہے کہ آج کل ہماری نئی نسلیں مخلوط تعلیمی نظام سے اتنی متاثر ہو رہی ہے اور اس تعلیم کے ذریعے سے اتنی بے حیائیاں پھیل رہی ہے، اتنی عریانیت پھیل رہی ہے کہ جس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا۔ آج ہماری نیو جنریشن مخلوط تعلیمی نظام کو اپنا کر تباہی کے دہانے پر ہے۔ وہ آج غرضے کی جتنی برائیاں مخلوط تعلیم سے ہوتی ہیں اتنی برائیاں اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ اسی لیے اہل اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یقیناً تعلیم دیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہو، مگر بالخصوص اپنی بچیوں کو مخلوط تعلیم نظام سے بچائیں، ان پر نظر رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک وجہ ارتداد کے دہانے پر یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی صحیح وقت پر نہیں کرا پاتے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ صاحب ثروت لوگ اپنے بچوں کو مزید تعلیم میں ترقی دلوانا چاہتے ہیں تاکہ وہ مزید پڑھیں اور بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کریں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ غریب لوگ جس کے لیے یہ شادی آج کل یہ نکاح یہ شادی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ وہ چاہ کر بھی نہیں کرا سکتے۔ آج جس حد تک نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کیا تھا، لیکن ہمارا معاشرہ ہمارا سماج نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ایک غریب بلکہ متوسط شخص بھی اپنی بچیوں کا نکاح کرانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ غلط رسومات اور بے فضول خرچیوں نے اس کو کمزور کر دیا ہے، اس کی نیندیں حرام کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے مسلم بچیوں کا یا مسلم بچوں کا صحیح ٹائم پر شادی نہ کرانے کی وجہ سے کل کو یہ غلط چیزوں کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور دوست یاری قائم کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح سے گویا کہ ایک تباہیاں پھیلتی جاتی ہیں۔ معزز ناظرین، دور حاضر میں مخلوط تعلیمی نظام کی تباہیاں اتنی پھیلی ہوئی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر جگہ بے حیائیاں، عریانیت، فحاشیت نظر آئیں گی آپ کو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم مخلوط تعلیمی نظام سے اپنے بچوں کو بچائیں اور اپنے بچوں کی شادی صحیح وقت پر کرائیں حتی المقدور، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں۔ یہ بعض وجوہات ہیں، ورنہ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری نئی نسل ارتداد کے دہانے پر ہوتی ہے، مگر ان میں سے بنیادی وجوہات یہی ہے کہ اگر ہم اس پر کنٹرول کرتے ہیں اور ہم اپنے اڑوس پڑوس اور اپنے گاؤں پر نظر دوڑاتے ہیں اور اپنے گاؤں کا جائزہ لیتے ہیں اور بالخصوص اپنے گھروں کا جائزہ لیتے ہیں، تو یقیناً ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں اور ہم کس پانی میں ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات سے یہی امید ہے کہ ہم سب مل کر ان وجوہات پر غور و خوض کر کے ان کو ختم کریں گے اور جو مثبت پہلو ہے اس کو اپنا کر اپنی نئی نسل کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔